शौकत साहब, आप ने आज देखा होगा कि जी आ रही है, और आज खैबर पख्तूनख्वा में 2 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं और एक ऑपरेशन भी हुआ है, हमला भी हुआ है। अब बताइएगा कि आज हंगू में ब्लास्ट हुआ है, ये वही पॉलिसी जिसके ख़िलाफ़ हम बात करते हैं, ये बंद कमरों में फ़ैसले करते हैं। तो ये जो हंगू में प्लान करके पहले एक चेक पोस्ट पे दहशतगर्दों ने हमला किया, जब वहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स पहुँचे तो फिर एक उन्होंने और हमला कर दिया। ये किस तरह से बंद कमरों में इसका फैसला हुआ था? ये कैसी पॉलिसी है पाकिस्तान की जिससे आज हंगू में हमला हुआ है? ये कहना क्या चाह रहे हैं आप और आपकी हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, ये एक तरफ तो जो वाक़या हुआ है इसकी तो मैं बहुत शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी करता हूँ, बड़ा अफसोस भी है। एक नौजवान SP ज़ुबैर और 2 उसके साथ जो साथी थे पुलिस एहलकार, वो शहीद हुए। और वाकई आपने कहा कि पहला धमाका हुआ, फिर दूसरा जब वो मुआयना करने के लिए गए उस जगह का, तो वहाँ पे दूसरा धमाका किया गया। ये एक स्ट्रेटजी होती है और पहले भी 1-2-3 वाक़यात इस तरह हुए हैं। लेकिन जो असल चीज़ है ना, उस मेरे ख्याल से समझने की ज़रूरत है। इसमें मेरे ख्याल से सियासत से बालातर बात करूँगा, क्योंकि बड़ा अफसोस भी होता है जब इस तरह के नुकसानात हो जाते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। और लेकिन इसमें दोनों तरफ की जो बात है ना, ये कहते हैं कि जी ऑपरेशन भी ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। जो ये कहते हैं कि जी आप ऑपरेशन करते हैं लेकिन आप लोगों को एतमाद में लेते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि ये जो होते हैं इस तरह के, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, जब आप ऑपरेशन करते हैं, उसमें जो कोलेटरल डैमेजेस होते हैं, वो फिर जो लोकल लोग होते हैं ना, उनको दिल में वो खराश रहती है। वो फिर इस तरह के लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, बाकायदा तौर पे उनको जगह देते हैं। अदरवाइज कोई भी देखे ना, आपके गांव में कोई भी बंदा गैर नहीं आ सकता जब तक कि लोकल कोई किसी आदमी ने उसको सपोर्ट न किया हो। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि जी इनको एतमाद में लिया जाए, सूबाई हुकूमत को, जो स्टेक होल्डर्स है, ताकि वो इन मुकामी लोगों को एतमाद में ले, जो उनके नुकसानात हुए वो पूरे किए जा सके। ये बात बड़े अजीब से वो है, लेकिन ये बड़ी फ्रेजाइल किस्म की वो है पॉलिसी है कि आप कहेंगे नहीं भाई, ऊपर से कहेंगे जी से ऑपरेशन करें। ऑपरेशन का कोई हमें कोई वो नहीं है। ऑपरेशन पहले भी हुए हैं, कौन सा नहीं हुआ है? कोई 10 ऑपरेशन तो मेरे सामने हुए हैं। नहीं, आपने अच्छी बात की है कि मुस्तकिल हल तो नहीं निकला है। हुकूमत को एतमाद में लेना चाहिए। तो मुझे उसका तरीका बताएंगे आप, ताकि अवाम कौम भी सुने कि आप क्या तरीका बता रहे हैं। क्योंकि अभी मीटिंग हुई पिछले हफ्ते, सुहेल अफरीदी साहब के हल्फ उठाने के बाद मीटिंग रखी गई, इसलिए ताकि नए वज़ीर आला उसमें शिरकत कर सकें वफाक में। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर मैं नहीं आऊँगा। तो मुझे ये बताएं कि कैसे अवाम को एतमाद में लें, जब वहाँ के मुंतखब वज़ीर आला को दावत दी गई कि आप मीटिंग में आएँ जिस पे ये बात करनी है पॉलिसी पे, तो वो तो आए नहीं, और एक गैर मुंतखब शख्स को भेज दिया जिसका खैबर पख्तूनख्वा से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो मुझे बताएं फिर क्या करें? उल्टा लटक जाए वफाकी हुकूमत या कौम, क्या करे बताएं आप। देखिए, इसमें आप इस तरह लग रहा है जैसे कि जो वफाकी हुकूमत है, इनको बड़ी बेचैनी है, ये बड़ी बेताब नज़र आती है कि जी यहाँ अमन आ जाए। लेकिन आप देखें कि उसके लिए जो इक़दाम होते हैं, आप किसी भी हुकूमत के साथ जब आप बात करते हैं, देखिए पहली बात तो ये मैंडेट दिया है ना आवाम ने, उस मैंडेट को तो आप वो नहीं कर सकते ना टर्न उसको चेंज कर सकते हैं ना। आप बेशक उस पे जितना भी आप इसीलिए बुलाया ना, लेकिन आप मैंडेट की इज्जत की तो बुलाया ना मीटिंग में, लेकिन नहीं आए, क्यों नहीं आए? मैं अर्ज करता हूँ जी, मैं इसीलिए आपसे अर्ज करता हूँ कि देखिए ये एतमाद साजी का बहुत बड़ा फुकदान है, ये बहुत बड़ा डिफिसिट है, और ये इसमें वफाकी हुकूमत का रोल बहुत अहम है अगर वो कर सकती है। लेकिन अभी तक जो मैं देख रहा हूँ कि जैसी गवर्नमेंट चेंज होती है, यहाँ पे अली अमीन की जगह वो आता है, सुहेल अफरीदी आता है, तो फ़ौरन हमारी जो वफाकी हुकूमत के वज़रा साहिबान हैं वो छुरियाँ तेज़ कर देते हैं। वो आते हैं जनाब और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में दाद है कि ये जी सहूलतकार है, ये जो फंडिंग ले रहा है, जो वो जिस तरह जो पहले से नफरत में कोई कमी थी कि अभी मज़ीद नफरत, जो नई हुकूमत आई है इससे बड़े अच्छे रिलेशन बनने चाहिए थे। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने बाद में उनको कॉल भी की, उनको मुबारकबाद भी दी, यही काम पहले से होना चाहिए था। जो ट्रस्ट डिफिसिट आता है ना, इससे देखिए छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन उससे मामलात, मेरा सवाल अभी किया नहीं है ना, अभी नहीं किया ना। देखिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि नए वज़ीर आला साहब आए, उनको दावत दी गई और उन्होंने वो दावत ठुकरा दी। फिर बताएं क्या किया जाए? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, क्यों ठुकराई, वजह क्या? देखें बड़े क्या, अगर फर्ज करें ऐसा रोल चेंज कर दें, इख्तियार वली, अगर इख्तियार वली KP के वज़ीर आला होते, नवाज शरीफ जेल में होते और वो इख्तियार वली इस तरह मीटिंग में ना आते
اور کہتے کہ جب تک نواز شریف سے ملاقات نہیں ہوگی میں نہیں آتا، اور صوبے میں دہشت گردی ہو رہی ہوتی تو وہ ساتھ گلے بھی کرتے کہ ہمیں جی ہم سے مشاورت نہیں کی جا رہی. تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس سے دیکھیں وہ نہیں بتا رہے. افسر بھائی دیکھیں، افسر عالم صاحب، بات یہ ہے نا کہ ہر بندہ یہ فیل کر رہا ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. دیکھیں بڑے عرصے سے لوگ نقصانات بھی اٹھا رہے ہیں، اسپیشلی جو فاٹا کے لوگ ہیں بہت زیادہ نقصانات اٹھا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ ہے نا کہ اونچ نیچ کرنے کی بات ہے کہ وفاقی حکومت جو وہ سمجھتی ہے کہ ہم پاورفل لوگ ہیں، ہم طاقتور لوگ ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں ہم ان کو کچھ بھی کہیں گے لیکن یہ ہماری بات مانیں گے. دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے اس کو پہلے دہشت گرد کا سہولت کار قرار دے دیا، پھر اس کے بعد آپ نے کوئی معذرت بھی نہیں کی. آپ نے پھر کہا کہ یہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا، اس کے راستے میں روڑے اٹکائے. پھر جب وہ منتخب ہو گیا پھر آپ نے کہا کہ حلف نہیں اٹھا سکتا. تو آپ نے کسر کیا؟ نہیں، سیاسی باتیں نہیں ہوتی ہے. دیکھیں نا، آپ نے اس کو سہولت کار کہا نا، پھر اس سے کہا کہ آج دہشت گردی ختم کرتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ایک چیز پہ متفق ہوں. وہ آئے نہیں رہے. میں افسر بھائی کدھر رہ گئے ہیں؟ وہ تو انہوں نے وعدہ کیا تھا، پھر نہیں آئے، وہ آ گئے ہیں. اچھا چلیں میں ان سے بات کرتا ہوں. مجھے شوکت صاحب آخری سوال پہلے بتا دیں. میں اختیار ولی صاحب آ گئے ہیں، ان کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. وہ آپ کو جواب دیں گے جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ خان صاحب کی اجازت سے صوبائی کمینہ بنائیں گے. خان صاحب کی اجازت سے وفاق کی میٹنگ میں جائیں گے، چاہے وہ لوگ مرتے ہیں تو مرتے رہیں. لیکن چارسدہ میں آج جلسہ کیا، کرک میں اتوار کو کر رہے ہیں جلسہ، اور کیا سنم جاوید کیسے گرفتار ہوئی اس پہ انکوائری کر رہے ہیں. یہ سب باتیں خان صاحب نے کہی تھی، انہوں نے انسٹرکشن دی تھی ان کی، تو وہ کر رہے ہیں. اس کا بتائیے، جواب دیں اس کا. دیکھیں یہ تو ایک تو پالیسی میٹرز ہے نا، اور ایک ہے اصولی یہ کہ دیکھیں ایک بندہ ہے علی امین گنڈاپور صاحب کو ہٹایا گیا ہے، اس کو لایا گیا، اس کے بعد اس کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی خان کے ساتھ. اب وہ کہتا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ بن گیا ہوں، میں صرف جا کے خان صاحب سے گائیڈ لائن لے لوں. تو یہ کیا پہلے نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو یہ جو اس کچھ کے بعد کر رہے ہیں جب وہ چلے بغیر گئے گائیڈ لائن کے اپنی عقل استعمال کر کے کر رہے ہیں؟ تو نہیں، میں عرض کر رہا ہوں سر. دیکھیں جب نواز شریف صاحب ڈیل کر کے چلے گئے نا، تو کیا یہاں سے لوگ وہاں جا کے وہ نہیں ہوا تھا، حالانکہ وہ بھی کنوکٹڈ تھے، وہاں جا کے کیا ان سے مشاورت نہیں کرتے تھے؟ تو کیا یہ حق نہیں دیا جاتا؟ نہیں، کام یہاں بھی نہیں رکا ہے، کام یہاں بھی نہیں رکا ہے، کام چل رہا ہے، حکومت چل رہی ہے الحمدللہ. یہاں ہماری سڑکیں بن رہی ہیں، ہمارے سارے کام. بتا دیا آپ کو، کوئی کام نہیں رکا ہے، کوئی کام نہیں رکا ہے. میٹنگ بتا دی آپ کو. نہیں، ایک میٹنگ کی دیکھیں میری ذاتی رائے ہے نا، میری ذاتی رائے ہوتی تو بالکل جانا چاہیے تھا. میں بالکل ایک میٹنگ نہیں ہے، اس میں وہ نہیں کرتا ہوں، بالکل جانا چاہیے تھا. لیکن چونکہ دیکھیں ان کے اصولی، انہوں نے اپنے اصولی موقف اپنایا ہے. اگر وہ نہیں دیکھیں یہ 2 دن کی بات تو نہیں ہے نا افسر عالم صاحب، یہ 2 دن کی بات تو نہیں ہے نا، یہ مستقل پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ایک لیڈر سے ملنا چاہتا ہے تو اس پہ کیا بات ہے؟ ان کو کیا تکلیف ہے کہ وہ مل لے؟ میں اختیار ولی صاحب کوآرڈینیٹر وزیراعظم کے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ. فرمائیے گا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میٹنگ کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ وہ کہہ رہے سارا مسائل، ہم اگر صوبے پہ توجہ نہیں دے رہے، میں جتنے سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے رہے ہیں کہ میٹنگ ہو لینے دیں. کیوں نہیں ہونے دیتے آپ میٹنگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ افسر عالم صاحب. انفیکٹ آپ نے میرے بھائی سے پوچھا، شوکت صاحب سے، جو سوال آپ نے کیا وہ اس پہ نہیں آ رہے، وہ اس پہ آ بھی نہیں سکتے، کیونکہ پولیٹیکلی اور اخلاقی طور پر ان کے پاس اس کا کوئی جواب بچا نہیں ہے. انفیکٹ آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا پڑتا ہے. ایک ہوتی آپ کی سیاسی ذمہ داری، ایک ہوتی آپ کی ریاستی ذمہ داری. اب آپ سیاسی ذمہ داریاں ساری نبھا رہے ہیں، دکان وہ آپ کی کھلی ہے، آپ نوٹس لے رہے ہیں کسی کی گرفتاری کا، آپ جلسہ کر رہے ہیں، آپ میٹنگز کر رہے ہیں، آپ کے پی ہاؤس کو استعمال کر رہے ہیں، گاڑیاں دے دی بلٹ پروف، اس کو ٹھیک ٹھاک گاڑیوں کو ریجیکشن کر رہے ہیں، بیکاز دیٹ از اے پولیٹیکل اینڈ میڈیا اسٹنٹ. وہ آپ سب آپ کی دکان وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ جہاں پر لوگ مر رہے ہیں، جہاں پر فوجی جوان مر رہے ہیں، عوام مر رہی ہے، پولیس مر رہی ہے، وہاں پر جب آپ کو میٹنگ کے لیے بلایا جاتا ہے، یہی سوال آپ سے بھی ہے نا، آپ وفاقی حکومت کے بڑے بھائی ہیں، آپ سے میں نے تو سوال پوچھا، جواب آپ بھی نہیں دے رہے کہ یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، لوگ مر رہے ہیں، وہاں لوگوں کے مسائل ہیں، عوام کی خوشحالی نہیں ہے، وہاں بہت سارے پرابلمز ہیں، صحت کے، تعلیم کے، سڑکوں کے، بہت کرپشن کے، لیکن آپ یہ سب معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی سہیل افریدی کی. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں یہ سب خراب ہو رہا ہے تو اس خرابی کو روکنے کے لیے آپ ہی انا چھوڑ دیں اور ملاقات کروا دیتے.
کیوں نہیں ہوئی ملاقات؟ سوال یہ ہے کیوں نہیں ہوئی؟ میں اس بارے میں کلیئر ہوں، ملاقات ان کی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، لیکن یہ ملاقات اگر آج نہیں ہوگی تو چلے ہفتے بعد ہو جائے گی، 2 دن بعد ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے کیا ریاست کا نظام ٹھپ ہو کر رہ جائے گا؟ اس کے لیے یہ جو خون اور کشت کا بازار گرم ہے یہ چلتا رہے گا؟ یہ آپ جوانوں کی لاشیں ایمبولینسوں میں ڈالتے رہیں گے، آپ ان کو لحد میں اتارتے رہیں گے، یہ کام بند رہے گا، باقی سارے کام ہوتے رہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ملاقات جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے عوض آپ کیا کاسٹ پے کر رہے ہیں، آپ کی عوام کیا کاسٹ پے کر رہی ہے، اس کی کبھی آپ نے اندازہ آپ نے کیا ہے، ایویلویشن کی ہے؟ کیا ہے؟ یاد ہے وہ 150 بچے جو مر گئے اچھا تھے، ہو ان کو کیوں نہیں ذبح رہی کر دیا ملاقات؟ آپ گیا نے کہا تھا؟ ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہو رہی؟ سر اس کے بھی بڑے ان کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے ملاقاتوں کے، کہ کچھ ان کی لسٹ بنتی ہے، پھر لسٹ ان کے سیکرٹری جنرل بناتے ہیں، پھر وہ چیئرمین کے پاس ان کے جاتی ہے، پھر وہ عمران خان صاحب کے پاس جاتی ہے، پھر اس میں ایڈیشن ڈیلیشن سلیکشن خود ہی کرتے ہیں کہ میں نے اس کو ملنا اس کو نہیں ملنا، وہ ساری چیزیں بھی ہیں، اور کچھ ان کے اپنے معاملات بھی ہیں، کچھ معاملات وزیر اعلیٰ صاحب کے بھی اپنے ہیں، تو ساری چیزیں مل کے اس ان کا میں نام لسٹ میں تھا؟ یہ کل ہے جو کہ لسٹ گئی وہاں پہ، کل جو لسٹ دی گئی اس میں نام تھا ان کا، اور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن بھی آ گیا تھا، پھر بھی نہیں ہوئی۔ سر ہائی کورٹ کا ڈیسیژن جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہوا، ہائی کورٹ کا روبکار وہاں پر پہنچا نہیں، عدالتی احکامات وہاں پر جیل میں بھی پہنچے نہیں تھے، ادھر یہ آرڈر سنایا اور یہ آپ ادھر آگے کھڑے ہو گئے، تو ایسے تو نہیں ہوتا نا، دیر از اے جیل مینول، ٹھیک ہے، ایک اچھا قاعدہ ہوتا اوکے۔ ہے، قانون ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اچھا یہ کون سا بتائیے گا، کام ہے جو آپ نہیں کر رہے یہ ہیں؟ بتائیے لیکن گا ایک کہ ٹیررزم کی بات ہے، سر میں ایک جملہ بولتا ہوں، کیا ایسی کوئی قیامت کوئی افتاد ٹوٹ پڑتی جب آپ کو پرائم منسٹر نے مبارکباد بھی دے دی، آپ کو میٹنگ کے لیے بلا لیا، اس میں تمام وزراء اعلیٰ آتے ہیں، آپ نے اپنے صوبے کی ٹیررزم کی پالیسی کے لیے اس میٹنگ پہ اس کو آپ نے مس کر دیا، فلڈ کے لیے آپ نے اس کو مس کر دیا؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو صرف اپنی سیاست سے لینا دینا ہے، لوگوں کی جان و مال سے، 4 کروڑ کی آبادی کی صوبے کی عوام سے، اس سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دس از سم تھنگ ویری انفارچونیٹ۔ اچھا آپ کو میرے خیال میں اپنے تو معاملات میں کیا، ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اچھا یہ جی سر، فرمائیے گا کہ کیا خان صاحب کو بنی گالا یا زمان پارک شفٹ کیا جا سکتا ہے اڈیالہ سے؟ ایسی کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ سر دیٹ از اندر ایشو، وہ تو ان کو میرے خیال میں اگر کوئی بات چیت ہے یا نہیں ہے، کوئی بات ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے، میرے خیال میں ان کو عدالت میں ایک درخواست دے دینی چاہیے، بیکاز کیس ان کا جو ہے وہ عدالت میں ہی ہے، لیٹیگیشن ہے، اور وہاں سے کنوکشن بھی ہے، ٹھیک تو ہے، دے دیں درخواست، اوکے پتہ لگ جائے گا کہ ہو شوکت صاحب، جاتی ہے، شوکت صاحب حکومت کیا جو ہے وہ اپنی طرف سے۔ آپ ٹھیک ہے، آپ دیں گے، آپ کی پارٹی درخواست دے گی عدالت میں کہ خان صاحب کو بنی گالا یا زمان پارک شفٹ کیا جائے؟ نہیں، ایسے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہماری پارٹی نے ابھی تک، اور یہ ان کی طرف سے ایک تجویز آئی ہے، ایسا ہو لیکن سکتا ہے ہماری فیصلہ؟ پارٹی نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے، میرا نہیں خیال ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو کہا نا، یہ جو اسد ریاستی کیسر صاحب نے ذمہ کہا داری، ہے کہ اسد کیسر صاحب نے کہا کہ ہم مشاورت کریں گے کہ کتنی سنجیدگی ہے اس تجویز میں، اگر تجویز سنجیدہ ہوئی، سنسیر ہوئی، دیکھیں پھر یہ آپ جو ہے کی نا، پارٹی چاہے گی کہ ایسا ہو جائے؟ دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ ہم درخواست دیں گے اور پھر یہ آ کے ٹی وی پہ بتائیں گے، یہ دیکھیں جی یہ کمزور پڑ گئے ہیں، اب یہ جی ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ان کا نا۔ اچھا دیکھیں ابھی ہمیں رسپانسبلٹی کا ہمیں بتا رہے ہیں نا، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ریاستی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ اب ریاستی ذمہ داری آپ تو نہ بتائیں نا، ہمیں تو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، آپ ہم پہ احسان کر رہے ہیں کہ جی یہ تنخواہیں لے رہے ہیں، یہ کوئی آپ کی جیب سے تو نہیں لے رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا، آپ کو تو نہیں دیا ہے۔ ٹھیک، آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی آپ یہ کریں وہ کریں؟ ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا، آپ بیٹھ کے نفرتیں پھیلا رہے ہیں، 2 منٹ کا کام ہے، آپ یہ کہہ دیں نا، آپ جا کے مل لیں، بات ختم ہو جائے گی۔ آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے عوام کی، بتائیں نا ذرا، آپ کو تو تکلیف ہی نہیں ہو رہی، آپ تو مزے لے رہے ہیں وہاں اسلام آباد میں بیٹھ کر، ورنہ آپ کو یہ احساس ہوتا کہ عوام مر رہی ہے، عوام کو تکلیف ہے، تو 2 منٹ کا کام ہے نا، آپ کہہ دیں کہ آ جائیں جی مل لیں، اس میں کیا ہے؟ عوام کا لیکن نام ہمیں پتہ سارے ہے کہ یہ استعمال سیاست کرتے ہیں، یہ لوگ لیکن کر لگتا رہے ہے ہیں۔ کہ جنگ تو انا کی لگ رہی ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ علیمہ خان صاحبہ نے فرمایا ہے اگر سہیل افریدی پنجاب نہیں آ سکتے تو پھر مریم نواز شریف چھانگلہ گلی اپنی رہائش گاہ جو ان کی ہے کے پی میں ہے، چھانگلہ گلی، وہ وہاں نہ جا سکیں گی۔ یہ آپ کے خیال میں
अच्छा रुझान है ये इस तरह की बातें करना और इस तरह के मामलात को यहाँ तक लेके जाना, और कोई इसकी कोई तालमेल है कि सुहेल अफरीदी खान साहब से नहीं मिल सकते तो पंजाब के जितने लोगों की प्रॉपर्टी है खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग वालों की ख़ास तौर पे उनका दाखिला बंद कर दिया जाए? ये ऐसा आपकी हुकूमत करने जा रही है? नहीं, मीटिंग नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा है कि अगर पंजाब हुकूमत जो है वो जिस तरह हमारे वज़रा साहिबान बयानात दे रहे हैं, आपको भी पता है, कोई कहते हैं अटक से बाहर नहीं आ सकते, अटक जैसे कि हम कोई दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, तो ये जो धमकियाँ मिलती है ना, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि अगर आप सुहेल अफरीदी को बंद कर देंगे पंजाब की सरजमीन पे तो हम आपको बंद कर देंगे। वो तो एक देखे एक सियासी तो मॉरलाइज तो कोई नहीं रही आपकी पार्टी और आपकी लीडरशिप की मॉरलाइज तो ना रही ना, जैसे बाकी सियासी जमातें करती हैं उनकी लीडरशिप करती है, वही आपकी सोच है, वही आप करते हैं, तो एक ही जैसे हुए ना सारे फिर आवाम के लिए। तो नहीं देखिए, अगर मेरे ख्याल से सुहेल अफरीदी ने तो ये धमकी नहीं दी है, तो आप नहीं कह सकते। जिन लोगों ने दी होगी शायद वो सियासत में नहीं होंगे। हलीमा खानम पार्टी चला रही हैं, सोशल मीडिया चला रही हैं, इमरान खान का ट्विटर अकाउंट चला रही हैं। देखिए हमारे बहुत मोहतरम है, देखिए हलीमा खान साहिबा, और आप कह रहे हैं कि वो नहीं, देखिए ठीक है, हलीमा खान साहिबा का एक रोल है, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान की लिए जो उन्होंने स्ट्रगल की है, मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ, लेकिन ये कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं कर रही। ठीक है।